صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں۔ آج آپ لوگوں کو جمعے کی سنتیں کیا ہیں وہ بتائی جائیں گی۔ جمعے کی سنتیں: نمبر 1، جمعے کے لیے غسل کرنا۔ نمبر 2، اچھے اور صاف کپڑے پہننا۔ نمبر 3، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا۔ آج مسلمان مسجد کو خطبے کے وقت جاتے ہیں، جمعے کا دن ہے، اذان ہونے کے بعد اپنے سارے کاروبار کو بند کر کے غسل کر کے فوراً مسجد کو جانا ہے اور مسجد میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا ہے، نوافل میں، سنتوں میں، ذکر و تلاوت میں، توبہ استغفار اور دعا میں مشغول ہونا ہے۔ نمبر 4، مسجد پیدل جانا ہے۔ نمبر 5، امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں مسجد آنے کے بعد جوان لوگ بھی ہاتھوں میں موبائل اور فون لے کر دیوار کو ٹیک لگا کر عبادت میں، دعا میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوئے بغیر فونوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ جو جوان ہیں وہ دیواروں کو ٹیکا لے کر بیٹھتے ہیں، وہ تو بوڑھوں کے لیے ہیں۔ 5ویں سنت ہے کہ امام کے قریب آ کر بیٹھنے کی کوشش کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آپ لوگ گئے ہیں تو امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کے گھر میں جو رحمت جو نازل ہوتی ہے وہ امام پر، اور امام کے پیچھے جو لوگ ہیں ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور یہ سنت ہے امام کے قریب جا کر بیٹھنا۔ 6ویں سنت ہے، اگر صفیں پر ہو چکی ہوں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا۔ صف مکمل ہو چکی ہے، لوگ آخر میں آتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے کی صفوں میں اگر کچھ جگہ ہے تو وہاں جا کر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے جہاں صف ہے اس صف میں جہاں جگہ ملی آپ وہیں پر بیٹھ جائیں۔ لوگوں کی گردنیں پھاند کر جا کر بیٹھنا یہ غلط بات ہے۔ نمبر 7، مسجد میں جانے کے بعد کوئی فضول کام نہ کرنا، یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو و لعب نہ کرنا، اور مسجد میں جانے کے بعد فضول کام کوئی نہ کرنا، دنیا کی باتیں نہ کرنا، اور موبائل وغیرہ کے استعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ بہتر ہے اللہ کے گھر کو جب جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں، سارے موبائلوں کو گھر میں رکھ کر جا کر اللہ کے گھر میں جا کر عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ سے خوب مانگے۔ نمبر 8، خطبہ کو غور سے سننا۔ خطبے کے وقت میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ خطبے کے وقت میں اگر کال وغیرہ آیا تو لوگ باہر جا کر بات کرتے ہیں۔ خطبے کے وقت میں ادھر ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہیے۔ خطبے کے وقت میں غور سے سننا چاہیے، باادب ہو کر بیٹھنی چاہیے، جیسے نماز کی حالت میں ہم بیٹھتے ہیں تشہد وغیرہ میں، باادب بیٹھ کر غور سے خطبہ سننا چاہیے۔ نمبر 9، جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، جو آدمی جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کی اندھیری میں اسے کام آئے گا۔ اور جو آدمی جمعے کو سورہ کہف پڑھتا ہے، ایک جمعے سے لے کر آنے والے جمعے تک اس کے جو بھی صغیرہ گناہ ہوں گے، اللہ اس سورہ کی تلاوت کی برکت سے اس کے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ 10ویں سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ میرے حضور درود پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جو بھی درود پڑھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اقدس میں وہ درود پیش ہوتا ہے، حاضر ہوتا ہے، فرشتوں کے ذریعے سے پیارے آقا کے سامنے درود پیش کیا جاتا ہے۔ لہذا جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کم از کم 1000 مرتبہ تو درود پڑھنی چاہیے۔ نمبر 11، جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری سنتوں پر استقامت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔